ایک سپنا تھا، سورج، چاند اور 11 ستارے، ایک معصوم چہرہ، دل میں سوال، قسمت میں امتحان۔ یہ سپنا عام نہیں تھا، یہ آنے والے کل کی دستک تھی۔ لیکن اس کے بعد کنواں آیا، غلامی آئی، قید خانہ آیا اور پھر اللہ کی مدد آئی۔ یہ واقعہ ہے صبر کی، پاک دامنی کی اور اللہ کے وعدے کی۔ یہ واقعہ ہے حضرت یوسف علیہ السلام کی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی یہ داستان قرآن پاک میں خاص مقام رکھتی ہے، جسے اللہ تعالیٰ نے پورے ترتیب اور سلسلے کے ساتھ ایک ہی سورہ میں بیان فرمایا ہے۔ خود رب العالمین نے اس قصے کو احسن القصص قرار دیا، یعنی سب سے حسین، سب سے مکمل اور سب سے اثردار کہانی۔ اس میں صبر ہے، توکل ہے، امتحان ہے، حفاظت ہے اور آخر میں رحمت و کامیابی کا پیغام ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی داستان وقتی قید سے آزاد ہے۔ یہ صرف اس دور کی کہانی نہیں، بلکہ ہر اس دل کی آواز ہے جو صبر کے اندھیرے میں رحمت کی صبح کا انتظار کرتا ہے۔ یہ ہمیں سکھاتی ہے کہ جب انسان اپنے حالات سے ہار جاتا ہے، تب اللہ اپنے بندے کے حق میں فیصلہ فرما دیتا ہے۔ کنویں کی تنہائی سے زندان کی سختی تک اور ذلت سے عزت و حکومت تک، ہر موڑ پر اللہ کی تدبیر انسانی سازشوں پر غالب رہتی ہے۔ یوسف علیہ السلام کی زندگی یہ پیغام دیتی ہے کہ صبر کبھی ضائع نہیں جاتا، پاک دامنی کبھی رسوا نہیں ہوتی، اور جو اللہ پر کامل یقین رکھتا ہے اسے آخرکار دنیا بھی مانتی ہے۔ یہی ہے احسن القصص، جو دلوں کو بھی سنوارتی ہے اور تقدیروں کو بھی۔ اب بات ہونے والی ہے اس رات کی، جو رات کوئی معمولی رات نہیں تھی۔ فضا میں گہری خاموشی تھی اور ایک معصوم بچہ نیند کی آغوش میں کچھ ایسا دیکھ رہا تھا جو اس کی پوری زندگی کا نقشہ بدل دینے والا تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے خواب میں دیکھا سورج، چاند اور 11 ستارے، سب ان کے سامنے سجدے میں جھکے ہوئے ہیں۔ یہ کوئی عام سپنا نہیں تھا، قرآن پاک خود اس خواب کو بیان کرتا ہے۔ یہ سپنا نبوت کے اشاروں سے بھرا ہوا اور آنے والے بڑے بڑے امتحانوں کی پیش کی خبر تھا۔ جب صبح ہوئی تو بچپن کی معصومیت کے ساتھ یوسف علیہ السلام اپنے والد حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس آئے۔ نہ دل میں ڈر تھا، نہ زبان پر بناوٹ، بس حیرت تھی اور سچائی تھی۔ انہوں نے اپنا خواب بیان کیا اور یہیں سے اس قصے کا وزن بڑھ جاتا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نبی تھے۔ انہوں نے خواب کو صرف سنا نہیں، اس کی گہرائی کو محسوس کیا۔ وہ سمجھ گئے کہ یہ سپنا عزت، مرتبہ اور اللہ کی خاص مدد کا نشان ہے۔ لیکن اسی لمحے ایک اور حقیقت بھی سامنے تھی، گھر کے اندر پلتا ہوا حسد۔ یعقوب علیہ السلام جانتے تھے کہ بھائیوں کے دلوں میں جلن کی چنگاری موجود ہے، اور حسد ہر بڑے گناہ کی پہلی سیڑھی ہوتا ہے۔ اسی لیے ایک رہبر نبی کی طرح اور ایک شفیق بات کی طرح انہوں نے بیٹے کو نصیحت فرمائی کہ اس خواب کو ابھی چھپا کر رکھنا۔ یہ منظر ہمیں سکھاتا ہے کہ ہر نعمت کا اظہار ہر انسان کے سامنے نہیں کیا جاتا، اور یہیں سے حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی صبر، سازش اور امتحانوں کی راہ پر چل پڑتی ہے۔ آگے کی باتیں اور بھی سننے لائق ہے۔ گھر ایک ہونا چاہیے تھا، لیکن دلوں میں دوریاں اتر چکی تھیں۔ یوسف علیہ السلام اور ان کے چھوٹے بھائی بن یامین اپنے والد حضرت یعقوب علیہ السلام کے زیادہ قریب تھے۔ یہ قریبی محبت کی وجہ سے تھی، لیکن بھائیوں کی نظروں میں یہ ناانصافی بن گئی۔ وہ کہتے تھے، ہم زیادہ ہیں، ہم طاقتور ہیں، پھر بھی ہمارے والد یوسف سے زیادہ محبت کرتے ہیں۔ یہیں سے حسد نے دلوں میں جگہ بنائی، اور جب حسد پنپتا ہے تو سوچ زہر بن جاتی ہے، اور زہر سازش میں بدل جاتا ہے۔ قرآن پاک اس لمحے کو صاف الفاظ میں بیان کرتا ہے۔
انہوں نے آپس میں مشورہ کیا۔ کسی نے کہا یوسف کو قتل کر دو، کسی نے کہا نہیں، اسے کسی دور جگہ پھینک آؤ۔ یہ بحث رحم اور ظلم کے درمیان نہیں تھی، یہ بحث ظلم کے مختلف طریقوں پر تھی۔ آخرکار ایک رائے پر سب متفق ہوئے۔ یوسف علیہ السلام کو ایک گہرے کنویں میں ڈال دیا جائے تاکہ کوئی گزرتا ہوا قافلہ آئے اور اسے اٹھا لے جائے۔ یہ منظر انسانی نفس کی حقیقت کھول دیتا ہے۔ جب حسد دل میں اتر جاتا ہے تو خون کے رشتے بھی دشمنی میں بدل جاتے ہیں، اور یہیں سے صبر کی سب سے پہلی اور سب سے سخت امتحان یوسف علیہ السلام کے سامنے آ کھڑی ہوتی ہے۔ آگے کی منزل اور بھی زیادہ دردناک تھی۔ جنگل تھا، چاروں طرف سناٹا تھا، اور دلوں میں رحم کی آخری چنگاری بھی بجھ چکی تھی۔ بھائیوں نے یوسف علیہ السلام کو ٹٹ کنویں کے کنارے لا کر کھڑا کیا۔ نہ کوئی صفائی، نہ کوئی آخری بات، بس ایک دھکا۔ اچانک اندھیرا چھا گیا، ٹھنڈی سخت دیواریں، اوپر سے آتی دور جاتی آوازیں، اور نیچے ایک معصوم بچہ اکیلا رہ گیا۔ یہ وہ لمحہ تھا جہاں عام انسان ٹوٹ جاتا ہے، لیکن یہی وہ جگہ تھی جہاں زمین سے نہیں آسمان سے مدد اترتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کے دل میں اپنا کلام ڈالا۔ ایک دن تم انہیں ان کے اس کام کی خبر دو گے اور یہ پہچان بھی نہیں پائیں گے۔ یہ کوئی تسلی نہیں تھی، یہ اللہ کا وعدہ تھا، کنویں کی گہرائی میں اترا ہوا وعدہ جو امید کی روشنی بن گیا۔ یہیں سے ہمیں سبق ملتا ہے۔ جب انسان سب سے زیادہ اکیلا ہوتا ہے، جب ہر سہارا چھوٹ جاتا ہے، تب اللہ اپنے بندے کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ اور کنواں جو ذلت کی نشانی لگتا ہے، وہیں سے اللہ عزت کی راہ کھول دیتا ہے۔ کچھ دیر بعد قدرت نے کروٹ لی۔ ایک قافلہ وہاں آ پہنچا۔ اس قافلے کے ہر شخص کو خوب زور پیاس لگی تھی، لیکن وہاں کوئی اور بھی کنواں نہیں تھا، صرف ایک ہی کنواں، اور وہ اس سے پہلے بھی اس کنواں سے پانی نکال چکے تھے، لیکن پانی پینے لائق نہیں تھا۔ پانی کی جو سواد ہوتی اس سے بہت الگ تھی۔ پھر بھی پیاس کی شدت، پانی نکالنے کے لیے کنویں میں رسی ڈالی گئی، لیکن اس رسی کے ساتھ صرف پانی نہیں، اللہ کا فیصلہ باہر نکلا۔ یوسف علیہ السلام کنویں سے باہر آئے، اور پانی کی سواد پہلے خوب بہتر تھی۔ یوسف علیہ السلام جب باہر آئے تب نہ ان کی آنکھوں میں شکایت تھی، نہ زبان پر شکوہ۔ قدم غلامی کی طرف تھے، لیکن مقدر عظمت کی اور بڑھ رہا تھا۔ یہ انسانوں کو ایک سودا لگا، لیکن حقیقت میں یہ ربانی تدبیر تھی۔ کنویں سے مصر تک کا یہ سفر یوسف علیہ السلام نے نہیں، اللہ تعالیٰ نے خود طے کیا تھا۔ اور یہیں سے قصہ رکتا نہیں، یہیں سے اونچائیوں کی تیاری شروع ہوتی ہے، کیونکہ اللہ جب اپنے بندے کو اٹھانا چاہتا ہے تو پہلے اسے صبر سکھاتا ہے اور پھر دنیا سے منوا دیتا ہے۔ مصر کی سرزمین ایک بڑا اور ترقی یافتہ ملک، جہاں تہذیب تھی، دولت تھی، مال و جھر، اور سیاست کا زور تھا، حکومت اور طاقت۔ جب قافلہ مصر پہنچا تو حضرت یوسف علیہ السلام ایک غلام کی طرح خریدے بیچے جانے والے انسان بازار میں پیش کیے گئے، کم قیمت میں، بہت سستے دام پر، بنا کسی پہچان کے۔ لیکن قرآن پاک یہ حقیقت صاف بیان کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو یوسف علیہ السلام کے معاملے پر پورا اختیار تھا۔ عزیز مصر، اس نے یوسف علیہ السلام کو خریدا اور اپنی بیوی سے کہا، اسے عزت سے رکھنا، ممکن ہے یہ ہمارے کسی کام آئے۔ یہ بات انسان نے کہی، لیکن اصل تدبیر اللہ رب العالمین کی تھی۔ یوسف علیہ السلام اب ایک نئے گھر میں تھے، نہ زندان میں، لیکن مکمل آزادی بھی نہیں تھی۔ یہاں قصہ ہمیں سکھاتا ہے، ہر راحت اصلی سکون نہیں ہوتی۔ اب ان کی پرورش شاہی ماحول میں ہونے لگی۔ اللہ نے انہیں علم عطا کیا، اخلاق سکھائے اور حکمت دی۔ اللہ تعالیٰ یوسف علیہ السلام کو اندر سے مضبوط کر رہا تھا تاکہ آنے والے بڑے امتحانوں کا سامنا کر سکیں۔ اب آتا ہے اس واقعہ کا سب سے نازک موڑ ہے۔ عزیز کی بیوی زلیخا نے یوسف کو گناہ کی طرف بلایا۔ دروازے بند تھے، کوئی دیکھنے والا نہیں تھا۔ یہاں نہ زور تھا نہ مجبوری، یہ اخلاق کی امتحان تھی۔ یوسف علیہ السلام نے ترنت اللہ کی پناہ مانگی۔ انہوں نے گناہ سے منہ موڑ لیا۔ قرآن صاف کہتا ہے، اگر اللہ کی مدد نہ ہوتی
تو انسان پھسل سکتا ہے۔ یہاں پاک دامنی صرف بچنا نہیں بلکہ اللہ کو چننا ہے۔ یہ واقعہ بتاتا ہے اصلی بہادری اکیلے میں صحیح رہنا ہے۔ جب یوسف علیہ السلام گناہ سے بچتے ہوئے دروازے کی طرف بڑھے، لیکن سارے دروازے زلیخا نے باہر سے بند کرائی تھی۔ لیکن جب یوسف علیہ السلام دروازے کی اور جیسے جیسے بڑھتے تھے، ویسے ویسے ساری دروازے اللہ کے حکم سے کھلنے لگیں۔ تو اسی وقت عزیز مصر سامنے آ گئے۔ سچ بولنے سے پہلے جھوٹ نے پہل کر لی۔ عزیز کی بیوی نے فوراً الزام لگا دیا، اس نے برا ارادہ کیا۔ یوسف علیہ السلام نے بڑے سکون اور پاک دامنی کے ساتھ کہا، اس نے ہی مجھے بلایا تھا۔ معاملہ بہت نازک تھا۔ ایک طرف عہدے اور طاقت والی عورت، دوسری طرف ایک بے گناہ غلام۔ اسی لمحے اللہ نے اپنی مدد بھیجی۔ گھر کے اندر موجود ایک بچے نے، جو ماں کا دودھ پیتا تھا، حکمت بھری بات کہی۔ اگر یوسف کی قمیض آگے سے پھٹی ہے تو الزام صحیح ہے، اور اگر قمیض پیچھے سے پھٹی ہے تو یوسف سچے ہیں۔ جب قمیض دیکھی گئی تو وہ پیچھے سے پھٹی ہوئی تھی۔ سچ ظاہر ہو گیا، جھوٹ بے پردہ ہو گیا۔ یہ کوئی معمولی گواہی نہیں تھی، یہ اللہ کی طرف سے ایک بچے کی زبان سے حق کا اعلان تھا۔ یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ جب بندہ اللہ کی حفاظت میں ہوتا ہے تو اللہ بچوں سے بھی اس کے حق میں گواہی دلوا دیتا ہے، اور یہ بھی کہ پاک دامنی کبھی رسوا نہیں ہوتی اور سچائی آخر کار روشن ہو کر رہتی ہے۔ جب یہ بات عزیز کے گھر سے نکل کر شہر میں پھیلی تو مصر کی عورتوں کی زبانیں چلنے لگیں۔ وہ کہنے لگیں، عزیز کی بیوی زلیخا اپنے غلام پر فدا ہو گئی ہے، محبت نے اسے بے بس کر دیا ہے۔ یہ باتیں زلیخا کے دل کو چبھ گئیں۔ اس نے چاہا کہ یہ عورتیں خود سچائی دیکھ لیں۔ اس نے ایک دعوت کا انتظام کیا، ہر عورت کو پھل دیا اور ہاتھ میں چھری تھما دی۔ پھر یوسف علیہ السلام کو بلایا گیا۔ جیسے ہی یوسف علیہ السلام ان کے سامنے آئے تو حسن کی ایسی جھلک پڑی کہ سب حیران رہ گئیں۔ ہوش جاتا رہا۔ عورتوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے اور کہا، حاشا للہ، یہ کوئی انسان نہیں، یہ تو کوئی فرشتہ ہے۔ یہیں زلیخا نے کہا، جس کے بارے میں تم مجھے ملامت کرتی تھیں وہی ہے یہ۔ میں نے اسے بلایا لیکن اس نے خود کو بچا لیا۔ سچ سب کے سامنے تھا، لیکن حق کو مان لینا ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہوتی۔ معاملہ شہر کی عزت تک پہنچ گیا، اور فیصلہ حق کی بنیاد پر نہیں بلکہ سیاست اور بدنامی کے ڈر پر ہوا۔ یوسف علیہ السلام بے گناہ تھے، پھر بھی کہا گیا، انہیں کچھ وقت کے لیے ایزل بھیج دیا جائے۔ یہ جیل سزا نہیں تھی، یہ اللہ کی تدبیر تھی۔ یوسف علیہ السلام نے خود کہا، اے میرے رب، مجھے جیل اس گناہ سے بہتر ہے جس کی طرف یہ مجھے بلا رہی ہیں۔ اور اس طرح پاک دامنی کا راستہ زندان سے ہو کر گزرا، کیونکہ اللہ کے یہاں کبھی کبھی جیل بھی عزت کی راہ بن جاتی ہے۔ جیل کی تنہائی میں یوسف علیہ السلام نے سب سے پہلے خدائے یکتا کی دعوت دی۔ انہوں نے کہا، اے میرے ساتھیوں، اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کرو۔ وہی ایک ہے، وہی پالنے والا ہے، اور وہی حق کا فیصلہ کرنے والا ہے۔ یہ جیل صرف قید کی جگہ نہیں تھی، یہ دعوت اور تعلیم کا میدان بن گئی۔ اسی جیل میں دو قیدی آئے۔ دونوں نے عجیب خواب دیکھے۔ ایک نے کہا، میں نے دیکھا کہ میں انگور نچوڑ رہا ہوں۔ دوسرے نے کہا، میں نے دیکھا کہ میرے سر پر روٹی ہے اور پرندے اسے کھا رہے ہیں۔ انہوں نے یوسف علیہ السلام سے کہا، ہمیں اس کی تعبیر بتا دیجئے، ہم آپ کو نیک لوگوں میں سے پاتے ہیں۔ یوسف علیہ السلام نے خواب کی تعبیر بتانے سے پہلے پھر اللہ کی بات رکھی۔ انہوں نے کہا، یہ علم مجھے میرے رب نے سکھایا ہے۔ میں نے اس قوم کا راستہ چھوڑا جو اللہ پر ایمان نہیں لاتی۔ پھر انہوں نے تعبیر بیان کی، ایک کو آزادی ملے گی اور وہ اپنے بادشاہ کو شراب پلائے گا، اور دوسرے کے لیے فرمایا، اسے سزا ملے گی اور پرندے اس کے سر سے کھائیں گے۔ اور جیسا کہا گیا ویسا ہی ہو کر رہا۔ یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ اللہ کا بندہ جہاں بھی ہو حق کی دعوت نہیں چھوڑتا،
اور جب اللہ کسی کو علم دیتا ہے تو جیل کی دیواریں بھی اس علم کو قید نہیں کر سکتیں۔ یوسف علیہ السلام کئی سال تک مصر کی جیل میں رہے۔ اکثر مفسرین کے مطابق یہ مدت قریب 7 سال بتائی جاتی ہے، لیکن یہ سال خاموشی اور مایوسی کے نہیں تھے۔ ان سالوں میں یوسف علیہ السلام جیل کی دیواروں کے بیچ بھی خدائے یکتا کی دعوت دیتے رہے۔ وہ قیدیوں سے کہتے تھے، اللہ ایک ہے، اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو۔ وہی روزی دینے والا ہے، وہی زندگی اور موت کا مالک ہے۔ زندان ان کے لیے سزا کی جگہ نہیں رہی، بلکہ توحید، ایک اللہ کی عبادت کی تعلیم کا مرکز بن گئی۔ ایک روز مصر کے بادشاہ نے ایک عجیب خواب دیکھا۔ اس نے دیکھا 7 موٹی گائیں 7 دبلی گایوں کو کھا رہی ہیں، اور 7 ہری بالیاں اور 7 سوکھی بالیاں۔ بادشاہ پریشان ہو گیا۔ اس نے اپنے دربار کے علماء اور جادوگروں سے پوچھا، لیکن کوئی بھی اس خواب کی تعبیر نہ بتا سکا۔ تبھی اسی قیدی کو یاد آیا جو جیل سے چھوٹ چکا تھا، جسے یوسف علیہ السلام نے صحیح تعبیر بتائی تھی۔ اس نے کہا، میں آپ کو اس خواب کی تعبیر بتا سکتا ہوں، مجھے جیل جانے دیجیے۔ اور یہیں سے واقعہ کا وہ موڑ شروع ہوتا ہے جہاں جیل کے اندھیرے حکومت کی روشنی میں بدلنے والے تھے۔ جب بادشاہ کی خواب کو بیان کیا تو یوسف علیہ السلام نے بنا کسی شرط کے خواب کی تعبیر بتا دی۔ انہوں نے عام علم نہیں، یہ اللہ کی طرف سے دی گئی حکمت ہے۔ تبھی بادشاہ نے کہا، یوسف علیہ السلام کو فوراً جیل سے نکال لایا جائے۔ لیکن یوسف علیہ السلام نے رہائی سے انکار کر دیا۔ انہوں نے کہا، پہلے یہ صاف ہو کہ جن عورتوں نے اپنے ہاتھ کاٹے تھے ان کا معاملہ کیا تھا۔ یہ سوال کسی بدلے کے لیے نہیں تھا، یہ اس لیے تھا تاکہ سچائی سب کے سامنے آ جائے۔ جب ان عورتوں کو بلایا گیا تو انہوں نے کہا، حاشا للہ، ہم نے یوسف میں کوئی برائی نہیں دیکھی۔ اور زلیخا نے خود اقرار کیا، سچ یہ ہے کہ میں نے ہی اسے بلایا تھا، اور یوسف بالکل پاک اور سچے ہیں۔ یہی وجہ تھی کہ وہ عورتیں اپنے ہاتھ کاٹ بیٹھیں۔ یوسف علیہ السلام کے حسن اور ہیبت سے ان کا ہوش چلا گیا تھا۔ اس طرح یوسف علیہ السلام کی پاک دامنی سب کے سامنے ثابت ہو گئی۔ اب یوسف علیہ السلام الزام کے ساتھ نہیں، عزت کے ساتھ جیل سے باہر آئے۔ جو انسان اللہ پر یقین رکھتا ہے، اللہ اس کی سچائی کو دنیا کے سامنے خود ظاہر کر دیتا ہے۔ اب یہاں یہ سوچئے، اگر ہم اور آپ میں سے کسی کو کسی کی وجہ سے 7 سال جوانی کے زندان میں ڈالا جائے اور بے گناہ ثابت ہو جائے تو ضرور تھوڑا نہ تھوڑا شکوہ ہوگا۔ لیکن ایک نبی کیا کرتا، ذرا دیکھیے۔ جب یوسف علیہ السلام زندان سے باہر آئے تو وہ بدلے کی نیت لے کر نہیں آئے۔ ان کے دل میں نہ کوئی رنج تھا نہ کوئی شکوہ عزیز مصر کے سامنے۔ انہوں نے سب سے پہلے اپنی بے گناہی کا اظہار نہیں کیا، بلکہ انصاف کی بات رکھی۔ انہوں نے فرمایا، جن عورتوں کا معاملہ میرے نام سے جوڑا گیا تھا، اب اس کی حقیقت سب کے سامنے آ چکی ہے، اس لیے ان پر کوئی الزام باقی نہ رکھا جائے۔ یہ یوسف علیہ السلام کی عظمت تھی کہ انہوں نے اپنی پاک دامنی کے ساتھ دوسروں کی عزت کی بھی حفاظت کی۔ پھر انہوں نے رحمت سے بھری ایک اور بات کہی، جو لوگ میرے ساتھ زندان میں رہے، جو برسوں سے قید ہیں، انہیں بھی رہا کیا جائے۔ یوسف علیہ السلام زندان سے صرف آزاد ہو کر نہیں نکلے، بلکہ انصاف، صبر اور اللہ پر یقین کا پیغام لے کر نکلے۔ اور یہی وجہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اختیار اور عزت عطا فرمائی۔ یہ سب دیکھ عزیز مصر کو حضرت یوسف علیہ السلام بہت پسند آئے اور انہیں خزانوں کی ذمہ داری ملی۔ اس کا سب سے بڑا کارن ہے حضرت یوسف علیہ السلام حکومت کرنا نہیں بلکہ خدمت کرنا چاہتے تھے۔ یہ کہے، میں حفاظت کرنے والا ہوں اور علم رکھتا ہوں، یعنی امانت دار بھی قابل بھی۔ یہاں اسلام ہمیں سکھاتا ہے ذمہ داری مانگنا غلط نہیں اگر نیت خدمت کی ہو۔ یوسف علیہ السلام ذمہ دار بنے تو سب سے پہلے اپنے لیے نہیں، قوم کے لیے سوچا۔
कहत आने वाला था, भूख आने वाली थी। उन्होंने आज का फायदा नहीं, कल की जरूरत देखी। ये है असल जिम्मेदारी। इख्तियार मिले तो इंसाफ, ताकत मिले तो रहमत, कुर्सी मिले तो अमानत। यूसुफ अलैहिस्सलाम का किरदार बताता है, जिम्मेदार वही है जो अपने ओहदे को अल्लाह के सामने जवाबदेही समझे। अगर एक लाइन में कहना हो, यूसुफ अलैहिस्सलाम ने हुकूमत को इज्जत नहीं, जिम्मेदारी समझा, और यही नबियों का तरीका है। जिम्मेदारी संभालते ही यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने इल्म को अमल में लाया। 7 साल तक मिस्र में खुशहाली रही, खेत लहलहाते रहे, अनाज के भंडार भरे जाते रहे। लोग पूछते थे, इतना जमा क्यों? लेकिन यूसुफ अलैहिस्सलाम जानते थे, कहत आने वाला है। फिर वो 7 साल आए जब आसमान से पानी कम हुआ, जमीन सूखने लगी, भूख ने दरवाजा खटखटाया। मिस्र बचा रहा क्योंकि वहां यूसुफ अलैहिस्सलाम की हिकमत थी। और अब कहानी मिस्र से बाहर फैलती है। कन्नान से लोग आने लगे, जहां हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई और बाबा हजरत याकूब अलैहिस्सलाम रहते थे, अनाज लेने। उन्हीं में यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई भी थे, वही भाई जिन्होंने कभी उन्हें कुएं में डाला था। वक्त बदल चुका था, कपड़े बदल गए थे, ओहदा बदल गया था, लेकिन सामने खड़े लोग उन्हें पहचान न सके, और यूसुफ अलैहिस्सलाम उन्हें पहचान गए। ये पहली मुलाकात थी। भाई सामने थे, लेकिन पहचान छुपी हुई थी। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उन्हें पहचान लिया, मगर खुद को जाहिर नहीं किया। ये धोखा नहीं था, ये हिकमत थी, ताकि दिलों की सच्चाई सामने आ सके। उन्होंने अनाज दिया, बात की और एक तदबीर बनाई ताकि छोटा भाई भी आए और पूरा सच मुकम्मल हो। जब आखिरकार पर्दा उठा और यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा, मैं ही यूसुफ हूं, भाइयों पर जमीन तंग हो गई, आंखें भर आईं, आवाज कांप गई। गुनाह सामने था और सामने माफी खड़ी थी। उन्होंने रोते हुए कहा, हम गुनहगार हैं। और यूसुफ अलैहिस्सलाम ने वही कहा जो सिर्फ नबी का दिल कह सकता है, आज तुम पर कोई मलामत नहीं, अल्लाह तुम्हें माफ करे। ये बदले का सीन नहीं था, ये माफी का ऐलान था। यही साबित हुआ कि ताकत मिलने पर माफ कर देना सबसे ऊंचा किरदार होता है। भाइयों से मिलने के बाद अब वक्त आता है वालिद से मिलने का, जिसे सब दीवाना कहते थे, यहां तक कि उनके बेटों ने भी दीवाना कहा कि यूसुफ की याद में दीवाना हो गए। हर हाल में अल्लाह का शुक्र करते थे और कभी उम्मीद नहीं छोड़ी। एक वक्त ऐसा आया जब वो नाबीना हो गए, फिर भी कहते, मुझे यूसुफ की खुशबू आ रही। अब आते हैं उस मंजिल की ओर। सालों की जुदाई के बाद कनान से एक काफिला चला। आंखों में उम्मीद थी, दिल में डर भी। जब हजरत याकूब अलैहिस्सलाम मिस्र पहुंचे तो यूसुफ अलैहिस्सलाम दौड़कर आगे बढ़े। ये बादशाह और नबी की मुलाकात नहीं थी, ये बेटे और वालिद का मिलन था। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने वालिद को सीने से लगाया, आंखें छलक गईं। सालों का सब्र सजदे में बदल गया। कमीज आंखों पर रखी गई और अल्लाह के हुक्म से नूर वापस लौटा। ख्वाब पूरा हुआ, सूरज, चांद और सितारे हकीकत बन गए। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा, अब्बा जान, ये वही ताबीर है जो अल्लाह ने पहले ही दिखा दी थी। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की कहानी सिर्फ एक ऐतिहासिक वाक़या नहीं है, ये एक जिंदा पैगाम है। कुरान खुद कहता है, इन कहानियों में अक्ल वालों के लिए सबक है। इससे हमें सिखाती है कि जिंदगी का हर अंधेरा अंत नहीं होता, कुआं हमेशा कब्र नहीं होता, कभी कभी वो महल की शुरुआत होता है। जिंदान हमेशा सजा नहीं होती, कभी कभी वह इंसान को नेतृत्व के लिए तैयार करती है। यह कहानी सब्र सिखाती है, लेकिन बेबस सब्र नहीं, बल्कि भरोसे वाला सब्र। ऐसा सब्र जिसमें इंसान गुनाह से बचता है, सच पर कायम रहता है और अल्लाह से शिकायत नहीं करता। यूसुफ अलैहिस्सलाम हर हाल में अल्लाह को याद करते हैं। घर में, जिंदान में और हुकूमत मिली, तब भी यही संतुलन एक मोमिन की पहचान है। यह वाक्य हमें यह भी सिखाती है कि कामयाबी अचानक नहीं मिलती। अल्लाह इंसान को पहले अंदर से बनाता है,
फिर बाहर से उठाता है। अगर यूसुफ अलैहिस्सलाम जिंदान से सीधे हुकूमत में आ जाते तो शायद वह इंसानों की पीड़ा न समझ पाते, लेकिन अल्लाह ने उन्हें हर दर्द से गुजारा ताकि वह इंसाफ के साथ हुकूमत कर सके। आज का इंसान जब धोखा खाता है तो टूट जाता है। यूसुफ अलैहिस्सलाम धोखा खाकर भी अल्लाह पर भरोसा करते रहे। यही फर्क है एक आम इंसान और अल्लाह के चुने हुए बंदे में। यह कहानी हमें याद दिलाती है, अगर अल्लाह साथ हो तो कोई कुआं गहरा नहीं, कोई जेल अंधेरी नहीं और कोई साजिश कामयाब नहीं। चलते चलते ये दुआ करते हैं, अल्लाह हम सबको ईमान की दौलत से नवाजे और सीराते मुस्तकीम पर चलने की तौफीक दे। कमेंट में अमीन लिखकर चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।